ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ پاک دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہ قانون فطرت ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ یورپ کی مسلمان عورت باپردہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ مسلمان ممالک کی عورت حیا کی چادر پھینکنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے رسالت کی اجرت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ 4 چیزیں جو ہمیشہ زیادہ لگتی ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں کم ہو تو زیادہ لگتی ہیں: مفلسی، درد، دشمنی اور آگ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو اور ہر جگہ سے ناامید ہو جاؤ تو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے توسل رکھو رو اور نماز استغاثہ پڑھو۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ پاک دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ فرمانے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب تک تو اپنے باطن سے توبہ نہ کرے اور اندرونی خلاص پیدا نہ کرے اس وقت تک تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کائنات کے امور کو اپنی رضا اور تقاضوں کے مطابق چلاتا ہے، ایسے نہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ ماں باپ کے ساتھ وقت کی یادیں بہت سنبھال کے رکھیے گا۔ کوئی وقت ایسا بھی ہوگا جب وہ بہت یاد آئیں گے پر لوٹ کے کبھی نہیں آئیں گے۔ موت کے بعد تیسرے دن ناخن گرنے لگتے ہیں، چوتھے دن بال جھڑنے لگتے ہیں، 5ویں دن دماغ پگھل جاتا ہے، 6ٹھے دن پیٹ پگھل کر منہ اور اعضائے مخصوصہ سے باہر آ جاتا ہے، 2 مہینوں میں کچھ نہیں رہتا سوائے ہڈیوں کے۔ تو غرور، اتنی لالچ، اتنی برائیاں، اتنی انا کس لیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ جنتیوں کی عمر اور قد کتنا ہوگا؟ جنت میں جو بھی جائے گا، چاہے دنیا میں بچہ تھا یا بوڑھا، سب 30 سال کے جوان ہوں گے اور اسی عمر پر ہمیشہ رہیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا، 1 ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے،
تو یوں جنت میں سب 30 برس اور 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا، اور جو شخص 100 مرتبہ صبح کو اللہ کی حمد بیان کرے الحمدللہ کہے اور 100 مرتبہ شام کو اللہ کی حمد بیان کرے تو اسے مجاہدین کو 100 گھوڑے دینے کا ثواب ملے گا، اور جس نے 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ کہا اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو اللہ اکبر کہا تو اس دن کوئی دوسرا شخص اس کے برابر عمل کرنے والا نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ یہ مذکورہ کلمات کہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کو 2 سنتیں تیری اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا توبہ کرنے والے کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔